السلام علیکم. فاضل نقوی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. حسب وعدہ آپ دوستوں کی خدمت میں ایم اے اردو پہلے کو مضمون کا نمبر 1 لیکچر لے کر حاضر ہوں. سب سے پہلے تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا. انشاءاللہ بھرپور اور معیاری چیزیں انہیں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور لیکچر شروع ہونے سے پہلے ایک مہارت یا ایک ہنر، ایک ہدایت کے طور پر ایک بات بھی کر دوں. دراصل عام لوگ جو ہے ایم سی کیوز کے عادی ہیں، رٹے کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، پیپر میں چیزیں ایسے ہی آتی ہیں، لیکن ہم نے ایسے نہیں کرنا. ہم نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے مضمون کو پوری طرح سمجھنا ہے، پھر ہم نے ایم سی کیوز کی طرف جانا ہے. تو اسی سلسلے میں جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مضمون کی بنیادی تفہیم ہونی چاہیے. تو آج کلاسیکی شاعری کا لیکچر نمبر 1 آپ کے سامنے حاضر ہے. آئیں بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے کلاسیکیت کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کلاسیکیت ہے وہ بیسیکلی جو بنیادی طور پر ہے وہ انگریزی کے لفظ کلاسک سے نکلا ہے. کلاسک بیسیکلی جو ہے لیٹن یعنی لاطینی زبان سے نکلا ہے. کلاسک کا انگریزی میں مطلب ہے وہ کسی عظیم، کسی اعلیٰ، کسی بہت اونچے درجے کے فن پارے کو کلاسک کہا جاتا ہے. جبکہ اسی طرح جو کلاسیکیت کی تعریف ہے وہ الگ ہے. انگریزی میں کلاسیکیت کو کلاسیکل لٹریچر کہتے ہیں. کلاسیکیت دراصل کسی بھی ادب کے پہلے دور کو، معیاری دور کو جو ہے کلاسیکیت کہتے ہیں. شروع میں بنیادی طور پر جب انگریزی کے جو شعراء تھے وہ یونان اور روم کے شعراء کے تتبع میں شاعری کرتے تھے، اور اسی کو وہ کلاسک کا نام دیتے تھے. یعنی کہ انگریزی کی شاعری میں ان شعراء، یونان اور روم کے شعراء کی جو ہے شاعری کے عناصر یا فن پارے کے عناصر یا لٹریچر کے عناصر کو اپنی شاعری میں جو برتتے تھے، اپنے فن پاروں میں جو استعمال کرتے تھے، اس کو کلاسیکیت کا نام دیا جاتا تھا. اب اردو ادب میں دراصل جو کلاسیکیت ہے اس کا کچھ الگ مفہوم ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اردو میں جو ہماری روایت تھی وہ فارسی سے آئی تھی. فارسی کے مضامین کو، فارسی کے حیتوں کو، فارسی کی موضوعات کو، فارسی کے زبان و بیان کو برتنے کا نام شروع میں کلاسیکیت تھا. آگے چلتے ہیں. کلاسیکیت کے جو بنیادی خصائص ہوتے ہیں یہ جب تعین ہو جائے گا تو ہم کلاسیکیت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے. کلاسیکیت بنیادی طور پر پابندی کا نام ہے. یہ وہ پابندی نہیں ہے کسی جیل میں ہمیں ڈال دیا جائے، بلکہ اس پابندی کا تعلق ہے اصول و ضوابط کی پابندی. وہ کون سے اصول تھے؟ وہ یہ تھے کہ جو روایتی اقدار بنتی ہیں، جو روایتی آپ کی جو بھی موضوعات بنتے ہیں، جو ہیتیں روایت میں بنتی ہیں، ان کو استعمال کرنا، ان سے ادھر ادھر نہ پھرنا، یہ تھی. دوسری بات تھی ہیت کو ترجیح دینا. یعنی شعراء بنیادی طور پر ہیت کو یعنی سٹائل کو ترجیح دیتے تھے. اس کو فارمیشن کہیں گے. ٹھیک ہے. اب مثلا غزل کے لیے ایک خاص تھا، ایک خاص ہیت تھی. غزل کی ہیت یہ تھی کہ پہلے مطلع ہو، بعض اوقات مطلع ثانی ہو، پھر درمیان کے اشعار ہوں، آخر میں مقطع ہو. تو غزل کی یہ روایتی ہیت بنی، اسی پر آگے ہم چلتے رہے. تو یہ ہم نے گویا روایت کی پابندی کی. جذباتی اعتدال. شعراء کے ہاں تھوڑا بہت جذباتی اعتدال، کلاسیکی شعراء کے ہاں جذباتی اعتدال پایا جاتا ہے. یعنی ان میں نعرے کا پن، بکھڑ پن، بہت زیادہ جذباتی انقلابی شاعری نہیں ہوتی، بلکہ انسان کے ہلکے پھلکے جذبات کو پیش کر دینے کا نام تھا. اقلیت پرستی.
اقلیت پرستی یعنی کہ عقلی توجیحات پیش کی جائے، وہ باتیں جو عقل کی روح سے ممکن ہوں۔ بعض اوقات تو کلاسیکی شعراء میں مافوق الفطرت باتیں بھی کی ہیں، جس طرح کہ صنم سنتے ہیں، تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ اسی طرح جو روایتی محبوب کا جو نقشہ شاعری میں کھینچا گیا ہے وہ بھی مافوق الفطرت ہے۔ سرو کا جب حرام کرتے ہیں، ہر طرف قتل عام، اتنا اونچا قتل نہیں ہوتا، خیر آب ہیل لگا کے ہو ہی جاتا ہے۔ اصول پسندی، وہی بات کہ جو اصول بنتے ہیں ان کی پاسداری کی روایت آپ کے جو اصول بناتی ہے ان کو بالکل برتا جاتا ہے ہر دور میں۔ اچھا، اب آتے ہیں تعریفوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ تعریفوں کی طرف۔ سب سے پہلے انگریزی میں جو کلاسیکی شعراء کا جو دور ہے وہ ہے 1660 اور 1714، یہ دور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ 17ویں اور 18ویں صدی بولیں گے، یعنی کہ یہ دور ہے انگریزی میں کلاسیکی شاعری کا۔ اب وہاں پر کیا تعریف کی گئی انگریزی میں؟ The literature which refer to follow the rules and principle of Yunan and Greek and Rome. This is called classical literature. یعنی وہ ادب جو یونان اور روم کے شعراء یا ادیبوں کے تتبع میں لکھا جائے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب اردو میں جو کلاسیکیت کی تعریف کی ہم کریں گے وہ یہ ہے۔ کلاسیکیت دراصل اردو کے لحاظ سے اصول و ضوابط کی پابندی کا نام، جذبات کے اعتدال کا نام، روایت کی پاسداری کا نام اور حید کی پابندی کا نام کیا ہے؟ کلاسیکیت ہے۔ اب یہ تمام جو چیزیں یہ ہمیں خصائص نظر یہ ہم نے فارسی شاعری سے لیے ہیں، گویا کہ فارسی مضامین کو، شروع کے مضامین کو، ان کی خیتوں کو، ان کے موضوعات کو اردو شاعری میں جو برتا گیا اس دور کو ہم کلاسیکل دور کہتے ہیں۔ اچھا، کلاسیکیت کو ہم صرف بطور اصطلاح نہیں سمجھیں گے، بلکہ کلاسیکیت کو ہم بطور دیکھیں گے، کلاسیکیت کو ہم بطور تحریک بھی دیکھیں گے۔ یہ جو موضوع ہے آپ کو 2 سطحوں پر اس کا جو ہے فائدہ ہوگا۔ ایک، کلاسیکیت کو بطور ہم اصطلاح سمجھ چکے، دوسرا ہم کلاسیکیت کو بطور تحریک سمجھیں گے۔ کلاسیکیت جو بنیادی طور پر سب سے پہلے یونان سے اٹھی، کلاسیکل تحریک، وجہ یونان میں آپ نے دیکھا ہوگا افلاطون، ارسطو، پھر اس کے بعد ہوریس، ہومر، ان لوگوں نے جو لٹریچر، جو چیزیں، جو تنقید، جو تخلیق کی، وہی آگے چل کے چیزیں معیار بنی۔ جس طرح کہ آج بھی ہم پوئٹکس، ارسطو کی کتاب آج بھی پڑھتے ہیں اور تنقید کے بنیادی اصول ہم نے وہاں ہی سے اخذ کیے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو سلطنت یونان اجڑی تو اگلا جو ہے مرحلہ، اگلی جو سلطنت دنیا میں ابھری وہ تھی روم میں بہت بڑا شاعر تھا ورجل نے جو تخریقات پیش کی وہ بھی کلاسیکیت کے ابتدائی نقوش تھے۔ اس کے بعد کلاسیکیت انگریزی ادب میں ابھری، انگریزی ادب میں بہت سے شعراء نے اس پر کام کیا۔ ٹی ایس ایلیٹ نے جو ہے تنقید میں انہوں نے اس شاعری پہ جو ہے تنقید بھی کی۔ اچھا، پھر وہاں سے یہ فرانس جاتی ہے، پھر فارسی کی طرف آتی ہے۔ اب اردو شاعری جب ولی دکنی ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں تو ولی دکنی جو ہے بنیادی طور پر ولی دکنی کا جو دور ہے وہ ہمیں جو ہے وہاں سے اردو شاعری کا آغاز ہو رہا ہے۔ ولی دکنی سے پہلے باقاعدہ شاعر ہیں، آغاز چلیں بہت پہلی بحثی ہیں، لیکن باقاعدہ غزل گو جو شاعر ہے وہ ہمیں ولی دکنی نظر آتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ایک بڑی مشہور زمانہ غزل لکھی جس کا شعر ہے، مت تغافل کو راہ دے اے شوخ، مت تغافل کو راہ دے اے شوخ، آہ جدائی نہ کر خدا سوں ڈر۔ اس میں بنیادی طور پر تغافل کا مضمون ہے۔ اب اردو شاعری میں جو پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر تھا اس نے جو روایت بنائی، جو چیزیں بنائی، اس کو شعراء کہاں تک آتے مطلب کہاں تک برت رہے ہیں۔ غالب کو ہی ہم لے لیتے ہیں، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔
ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن ہاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو گویا کس انداز سے جو ہے وہ روایت وہاں سے چلی غالب تک پہنچی. ٹھیک ہے جی, 1869 میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن جو آخری کلاسیکی شعراء, آخری کلاسیکل شاعر ہے اردو کا, کلاسیکی شاعر ہے, میرے خیال سے, ویسے میرا خیال ہے, اس پہ آپ جو ہے تضاد بھی کر سکتے ہیں یا اعتراض بھی کر سکتے ہیں, اثرات اس کے بعد بھی مرتب ہوئے. حالی کا جو ان کی قدیم اور جدید شاعری تھی وہی دراصل کلاسیکیت کا مطلب وہی دور بنتا ہے. اب انجمن پنجاب کے جب مشاعروں کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد چلتے چلتے کلاسیکیت کا زور دراصل رومانوی تحریک 1901 کے آس پاس ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے کی شاعری میں اس کی اردو میں ہم اس کو کلاسیکی شاعری قرار دیں گے, جو آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہمارا موضوع ہوں گے, جو شعراء. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح ایک اور مضمون ہے ہمارے بہت بڑے شاعر, بہت بڑے دانشور جناب, بہت بڑے شاعر تھے قلی قطب شاہ, پہلا صاحب دیوان شاعر بھی کہتے ہیں. یہ تو انہوں نے دکن میں اردو میں نصیر الدین ہاشمی نے کہہ دیا, پنجاب میں اردو میں مسعود سعد سلیمان کو قرار دے دیا گیا ہے. بہرحال یہ اپنی اپنی تحقیق ہے, تو تحقیق میں ویسے بھی ہمارے ڈکسولے بنتے رہتے ہیں. کتب شے نہ دے مجھ دوانے کو پند, دوانے کو کج پند دیا نہ جائے. یعنی کتب شاہ دیوانے کو کوئی نصیحت نہ کرو, دیوانے کو کوئی جو ہے نصیحت اثر نہیں کرتی, ضرورت نہیں ہوتی. اب غالب اسی مضمون کو کیسے برت رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گرناسے نے کیا ہم کو قید, اچھا یوں سہی یہ جنون عشق کے انداز, چھٹ جائیں گے کیا, ایسے نہیں ہے. اب یہی مضمون آگے برت رہے ہیں, داغ دل بھی تک. ایسے تمام مضامین جو روایت میں ہمیں ملتے ہیں یہ یہاں پر بھی ہمیں ملتے ہیں. اب آخری جو سٹیپ ہے, آخری وہ ہے کہ ہم اہم کلاسیکی شعراء کی جانب بڑھتے ہیں. اہم کلاسیکی شعراء اردو میں, جیسا کہ میں نے کہا آپ کو, پہلا باقاعدہ کلاسیک جو شاعر ہے وہ ہے ولی دکنی, اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد ہم یہ حالی تک آئیں گے. کم از کم جو ہم نے شاعر منتخب کیے ہیں وہ ہیں 15 شعراء, اور ہر لیکچر جو ہے وہ 5 شعراء پر مشتمل ہوگا, اور ان کی جو بنیادی اور ضروری باتیں ہیں وہ ہم یہاں پر کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہم کریں گے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوالات ہوں گے وہ کمنٹ باکس میں لکھنے ہیں, تو انشاءاللہ وقت نکال کے میں ان کے جوابات دینے کی صحیح کروں گا. بہت شکریہ, خدا حافظ, اپنا